إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے اکیلے ہی ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور عرش پر مستوی ہوا. اللہ رب العالمین کسی کے دل میں نہیں، ہر جگہ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی ذات تو عرش پر مستوی ہے. خود اللہ نے اپنی شان بیان فرمائی: الرحمن علی العرش استوى. اللہ رب العالمین کا علم
کائنات کی ہر چیز کو احاطے میں لیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، بے انتہا درود اور سلام اللہ کے تمام رسولوں اور نبیوں پر جنہوں نے اللہ رب العالمین کے پیغام کو من وعن پوری امانتداری کے ساتھ اپنی اپنی قوموں تک پہنچا دیا، خصوصاً ہمارے نبی خاتم النبیین والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کامل اتباع ہی کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ محترم حاضرین، اسلامی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ احزاب کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، اور آج کے اس خطبے کا عنوان ہے اسلام میں پردے کے احکام اور اس کے فوائد۔ اسلام اللہ رب العالمین کی جانب سے بیان کیے ہوئے احکامات کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے اور معبود حقیقی، سچا معبود صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی ہے۔ اسی نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اور وہی بہتر جانتا ہے کہ کون سے احکام لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں اور کون سے احکام لوگوں کے لیے نقصان پہنچانے والے ہیں۔ لہذا انسانوں کے لیے جو احکام فائدے والے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کا حکم دیا ہے، اور جو عمل انسانوں کو نقصان پہنچاتا ہے اللہ رب العالمین نے اس سے روک دیا ہے، اس سے منع کر دیا ہے۔ اور جو بھی احکام اللہ نے بیان کیے ہیں اس کی تمام تفصیلات یا تو خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہے، یا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اس کو واضح کر دیا گیا ہے۔ لہذا اسلام کا ایک ایک حکم، اسلام کا ایک ایک فرمان انسانوں کے لیے فائدے کا باعث ہے اور فطرت کے عین مطابق ہے، جس میں جو بھی سمجھدار ہے اللہ رب العالمین کے اس حکم کو مانے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اللہ رب العالمین کے جتنے بھی احکامات ہیں ان سب کو ماننے میں، ان سب کے اوپر عمل کرنے میں لوگوں کے لیے ہی فائدہ ہے۔ انہی میں سے بہت سارے احکامات جو اللہ رب العالمین نے دیے ہیں ان میں سے ایک حکم پردے کا حکم ہے۔ پردہ جب ہم اس لفظ کو سنتے ہیں جس کے لیے ہم حجاب بھی کہتے ہیں اور برقعے کا بھی لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے، تو اس سلسلے میں اس کے احکامات کیا ہیں، اس پر عمل کرنے سے فائدہ کیا ہے اور اس کو چھوڑ دینے کے نقصانات کیا ہیں، انشاءاللہ آج کے اس خطبے کے اندر اس سے متعلق کچھ آیات اور احادیث بیان کی جائیں گی۔ ورنہ پردے سے متعلق اگر اس کی بالکل باریکی کے ساتھ تفصیلات ہم بیان کریں، اس کے ہر مسئلے اور ہر جز کو ہم بیان کریں تو یہ خطبے کا وقت ناکافی ہوگا۔ لہذا جو اہم اور جس کے اندر جن باتوں پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے ان باتوں کی جانب اشارہ کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو حق کہنے والا، حق سننے والا اور اس کے مطابق عمل کرنے والا بنا، باطل کو باطل سمجھنے والا اور اس سے بچنے والا بنا، آمین رب العالمین۔ اسلام میں پردے کا حکم صرف عورتوں سے، خواتین سے ہی نہیں بلکہ مردوں کو بھی پردے کا حکم دیا گیا۔ جب ہم یہ لفظ سنتے ہیں کہ مردوں کو پردے کا حکم دیا گیا تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس کا معنی اور مطلب غلط لیں، لیکن جب قرآن کریم پڑھتے ہیں اور اس کی آیات پڑھتے ہیں تو ہر انسان کو معلوم ہوگا، ہر مسلمان کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کی حفاظت کرنے کا حکم ہم مردوں کو بھی دیا ہے۔ خواتین کی حفاظت کے لیے ان کے لیے پردے کا حکم دیا گیا، اور مردوں کو بھی اپنے ایمان اور اپنے اخلاق کی پاکیزگی کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، برے اخلاق سے بچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے مردوں کو بھی حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نور کی آیت میں فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیں، آپ ایمان والوں سے کہہ دیں یغضوا من ابصارہم، وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہم مردوں کو حکم دیا ہے، ایمان والے لوگوں کو حکم دیا ہے۔ یہ آیت میں ہم سب لوگوں کے لیے نصیحت ہے
اور خصوصیت کے ساتھ ان نوجوانوں کے لیے اور خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی جگہ صحیح ہیں، اگر وہ خود اپنا جسم ظاہر کرنا چاہیں، اپنے آپ کو بے پردہ کرنا چاہیں، ہم ان کو دیکھنے میں برائی کیا ہے۔ ایسے کچھ لوگ جو اباحیت پسند ہیں، جن کے پاس اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں، جن کے پاس کردار نام کی کوئی چیز نہیں، ایسے لوگ جو فحاشیت کے عادی ہوتے ہیں اور عریانیت کو پسند کرتے ہیں، برہنہ پن کو پسند کرتے ہیں، ایسے لوگ اس طریقے کے خیالات رکھتے ہیں اور وہ اس طریقے کی باتیں بیان کرتے ہیں۔ جب ایسے نوجوانوں کو سمجھایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ پردے کا حکم صرف عورتوں کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ایمان والے لوگوں کو حکم دیا، مردوں کو حکم دیا اور کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ اور اسی طریقے سے علی رضی اللہ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلی نظر ہوتی ہے یہ معاف ہے۔ پہلی نظر معاف کیسے؟ جیسے ہم راستے میں جا رہے ہیں اور اچانک ہماری نظر کسی اجنبی لڑکی پر یا کسی اجنبی عورت پر پڑ جاتی ہے، فوراً ہمیں اپنی نگاہوں کو پھیر لینا ہے، اپنی نگاہوں کو نیچے کر لینا ہے، یہ معاف ہے۔ اگر اس کے بعد پھر بار بار اس کو دیکھ رہے ہیں، گھور رہے ہیں، مطلب یہ کہ ہم یہاں پر غلطی کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ پہلی نظر معاف ہے۔ اور اس حدیث کو بھی بہت سارے لوگ غلط انداز میں لیتے ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری پہلی نظر ختم ہی نہیں ہوتی، نعوذ باللہ، پہلی نظر ہی میں پوری طریقے سے تاڑ لیتے ہیں، وہ گھورتے رہتے ہیں، غور کرتے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجیے یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے اور یہ شیطانیت ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایمان والے لوگوں کے اندر زنا اس طریقے سے بھی داخل ہوتا ہے، آنکھ کا زنا ہے، ہاتھ کا زنا ہے اور دل کا بھی زنا ہے۔ آنکھ کا زنا کیا ہے؟ اجنبیوں کو دیکھنا، اجنبی لڑکیوں کو دیکھنا، اجنبی عورتوں کو دیکھنا، یہ آنکھ کا زنا ہے۔ اور جن کو چھونا حرام ہے ان کو اگر چھو لے تو یہ ہاتھوں کا زنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ القلب یصدق و یکذب، انسان دیکھتا ہے پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے اس کے جانب آگے یعنی اس کو چھینے کی جانب اس کی خواہش ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کا دل یا تو اس کی تصدیق کرتا ہے یا پھر اس کی تکذیب کر دیتا ہے۔ یعنی دل کے اندر جب برائی کا جذبہ پیدا ہو جائے اور غلط رجحانات اس کے دل میں پیدا ہو جائے تو پھر وہ انسان زنا کی جو آخری حالت اس حد کو پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو زنا کے بالکل بھی قریب جانے سے بھی روک دیا ہے۔ اس کے جو داعیے ہیں، جو اسباب ہیں جس کو دیکھنے سے انسان کے اندر برائی آ سکتی ہے، اس سے بھی اللہ رب العالمین نے دور رہنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جانا، بدکاری کے قریب بھی نہ جانا۔ تو بدکاری کی جانب انسان کب جاتا ہے؟ کیا ڈائریکٹ چلے جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ اس کے لیے اسباب ہوتے ہیں، اس کے ذرائع ہوتے ہیں، اس کے وسائل ہوتے ہیں، وہ ان وسائل کو اپناتا ہے، پھر اس کے بعد گناہ کی جانب آگے بڑھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس قسم کے تمام وسائل سے بھی ہمیں دور رہنے کا حکم دیا۔ اور جو سورہ احزاب کی آیت پڑھی گئی، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں قل للمؤمنین، اللہ رب العالمین نے فرمایا قل یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لازواجک، اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور ایمان والی عورتوں سے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں 3 لوگوں کو خصوصی طور پر حکم دینے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے۔ کون؟ سب سے پہلے اپنی ازواج مطہرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ کی بیٹیوں کا ذکر کیا، وبناتک، اپنی بیٹیاں، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تمام ایمان والی عورتوں سے حکم دینے کا آپ کو حکم دیا اور کہا وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کو ڈال لیں، اپنے اوپر اپنی چادروں کو ڈال لیں۔ برقع جو استعمال کیا جاتا ہے، یاد رکھ لیں اگر یہ پردے کے جو احکامات ہیں ان تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو یہ صحیح معنوں میں برقع ہے۔ اور اگر یہ برقعے کے نام پر جو آج لباس استعمال کیا جاتا ہے، برقعے کے نام پر جو عبایا استعمال کیا جاتا ہے خواتین کے لیے، چاہے اس کا رنگ کچھ بھی ہو،
یہ اگر برقعے کے تقاضے اور اس کے فوائد کو پورا نہیں کرتا تو پھر یہ برقعے کے اندر نہیں بلکہ یہ بے پردگی ہے. اور آج کل فیشن پوری طریقے سے اس کے اندر بھی داخل ہو چکا ہے. آپ سیدھا سادہ اگر برقع لینا چاہیں اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، یا اپنی ماؤں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، تو آپ کو بمشکل ایسے برقعے ملیں گے. ورنہ مارکیٹ کے اندر، بازار کے اندر آپ کو دیکھنے میں ملے گا کہ یہ کہاں کا ہے، دبئی کا، یہ کہاں کا ہے، ترکی کا، یہ کہاں کا ہے، یہ وہاں کا ہے، یہ وہاں کا ہے، یہ وہاں کا. اور ہر ایک کے اندر ایسا لباس یا ایسا برقع جو برقعے کے نام پر آج بیچا جا رہا ہے، فروخت کیا جا رہا ہے، جس کے اندر خاتون کے، لڑکی کے اور عورتوں کے تمام جسم کے اعضاء ظاہر ہو جاتے ہیں. نعوذ باللہ. تو یہ برقعے کا فائدہ نہیں ہے بلکہ یہ بے پردگی ہے، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے قریب کچھ ایسی عورتیں بھی ہوں گی، ظاہر ہوں گی، جو لباس پہننے کے باوجود بھی برہنہ ہوں گی. رب کاسیات عاریات، لباس پہننے کے باوجود ننگی. وہ کیسے؟ جسم جب ہم لباس پہنتے ہیں تو ہمارا جسم اس سے ڈھک جانا چاہیے. خواتین جب برقع استعمال کرتی ہیں تو اس سے ان کے جسم کی صاف اور ان کی بناوٹ وغیرہ ظاہر نہیں ہونا ہے. یہ برقعے کا اصل مقصد ہے. لیکن اس کو چھوڑ کر کے صرف برائے نام کالا کلر کا جو ہے برقع استعمال کر رہے ہیں، یا کسی اور کلر کا جو ہے برقع استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے جسم کے سارے اعضاء ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ یقیناً برقعے کا خیال رکھنا نہیں ہے بلکہ یہ بے پردگی ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کی آیت میں یہی حکم دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنے چادروں کو اپنے اوپر ڈال لیں. اس میں جلباب کا لفظ استعمال کیا گیا. جلباب کا مطلب ایک ایسی چادر جو سارے جسم کو ڈھانپ لے اور پھر اس کے بعد پتہ نہ چلے کہ اس برقعے کے اندر، اس جلباب کے اندر، اس لباس کے اندر کتنی عمر کی عورت ہے، کس طریقے کی عورت ہے، کسی کو پتہ نہ چلے. ایسی جو چادر ہوتی ہے اس کو جلباب کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے ایمان والے عورتوں کو جلباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، جس کے اندر ان کا سارا جسم ڈھک جاتا ہے. اور پھر اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے پردے کا فائدہ بیان کرتے فرمایا فلا يعرفن ولا يعرفن فلا يؤذين. اس طریقے سے یہ پہچان لی جائیں گی اور ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی. ولا يؤذين، ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی. تو معلوم یہ ہوا کہ جو بے پردہ رہتی ہیں ان کو تکلیف پہنچتی ہے، ان کو معاشرے کے اوباش قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور جو پردے کے ساتھ رہتی ہیں ان کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچاتا، وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے حفاظت میں آ جاتی ہیں. اللہ رب العالمین نے پردے کا یہ فائدہ بیان فرمایا. اور اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ دنیا کا بھی یہ قانون ہے، لوگ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ جو چیز جس قدر اہمیت کی حامل ہوتی ہے وہ اس کو اتنا ہی محفوظ اور اس کو بچا کر کے اور اس کو چھپا کر کے رکھتے ہیں، اور جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، جس کی کوئی قیمت نہیں، جس کی کوئی وقعت نہیں، اس کو بازار میں ایسے کھلا چھوڑ دیتے ہیں. تو ہمارے پاس خواتین سب سے معزز اور محترم ہیں. ان کی اہمیت ہمارے پاس اسلامی معاشرے میں بہت بڑھ کر ہے. کبھی ماں کی خدمت میں جنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر اسی طریقے سے بیوی کا درجہ دے کر ان کے حقوق ادا کرنے کو ایک ایک عمل پر اللہ کے رسول نے ثواب قرار دیا ہے. بیٹیاں ہیں تو ان کی صحیح تربیت کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے جنت کی بشارت ہے. آپ دیکھ لیں خواتین کو اسلامی معاشرے میں، اسلامی احکامات میں بہت اونچا مقام اور مرتبہ دیا گیا، اور یہ مقام اور مرتبہ کسی اور مذہب میں، کسی اور دین میں، کسی اور قوم کے اندر نہیں دیا گیا ہے. صرف اور صرف اسلام کے اندر خواتین کو ان کے مکمل حقوق دیے گئے ہیں. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد سے آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا، یقیناً رہے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے مکہ کے اندر عورتوں کے اوپر کیسے ظلم ہوتا تھا ہم اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اور اسی طریقے سے دیگر جو ملک تھے، دیگر جو ادیان تھے، دیگر جو دین تھے، جو مذہب تھے، سب کے اندر خواتین کا کیا مقام اور مرتبہ ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں. یہ صرف اسلام کے اندر ہے کہ خواتین کو، عورتوں کو ان کا مکمل حق دیا گیا ہے.
اسی لیے آج بھی دنیا بھر میں جتنی بھی خواتین اسلام قبول کرتی ہے، آپ اگر ان سے ان کا اسلام قبول کرنے کا سبب پوچھیں کہ آپ کس وجہ سے مسلمان ہوتی ہیں، کس وجہ سے مسلمان ہوئی ہیں، تو ان کے دو جواب ملیں گے آپ کو، دو ہی جواب۔ مرد اسلام قبول کر رہے ہیں تو بھی، اور اگر خواتین اسلام قبول کر رہی ہیں تو بھی۔ مرد اگر اسلام قبول کرتے ہیں تو ان سے اگر آپ پوچھیں تو وہ کہیں گے توحید ہمیں پسند ہے، اور توحید اللہ رب العالمین نے ہر ایک کی فطرت میں رکھا ہے۔ اور دوسری چیز جو اسلام کے لوگوں کو پسند آتی ہے، دیگر مذہب کے لوگوں کو، مردوں کو، وہ کیا ہے؟ ہر ایک کو ان کا حق صحیح طریقے سے دیا گیا ہے۔ خواتین جو اسلام قبول کرتی ہیں ان کے لیے بھی توحید سب سے پہلے پسند آتی ہے، اور اسی طریقے سے ان کے جو حقوق ہیں، ان کی جو عزت، ان کی پاک دامنی، ان کی عفت اور ان کا احترام اور ان کا حق جو اسلام نے دیا ہے اتنا کسی اور مذہب میں نہیں دیا گیا۔ اسی لیے جب وہ احکامات کو جانتی ہیں تو وہ اسلام قبول کر لیتی ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین نے ہم سب لوگوں کو پہلے ہی حکم دے دیا کہ ہم پردے کی پابندی کریں۔ خواتین کو بھی حکم دیا گیا، مردوں کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نور کی آیت میں، جو سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے، اس کے اندر تفصیل سے بیان فرمایا کہ پردہ کیسے کرنا ہے اور کن کن لوگوں سے پردہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر یاد رکھ لیں، خواتین کے لیے اسلام کے اندر حکم یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں، اپنے گھروں میں رہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کو کمانے کا مکلف نہیں بنایا۔ مرد اسلام کے اندر اس کو قوام بنایا گیا۔ قوام کا مطلب ہے وہ ذمہ دار ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا کہ مرد عورتوں پر ذمہ دار ہیں، نگران ہیں۔ کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا، اللہ نے انسان کی جو جسامت رکھی، انسان کی جو بناوٹ رکھی مردوں کی، وہ عورتوں کی بناوٹ سے، عورتوں کی جسامت سے، اور ان کے جو خاصیات ہوتی ہیں جسم کے اندر، وہ بالکل مردوں کے الگ ہے، عورتوں کے الگ ہے۔ تو مردوں کی جو خاصیات ہیں اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے مردوں کو عورتوں پر فوقیت اور برتری دی۔ اور دوسرا سبب اللہ نے بیان فرمایا کہ وَبِمَا أَنفَقُوا، جو وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ خرچ کرنا، بیوی بچوں کی یعنی ان کی نگرانی کرنا، ان کے اوپر خرچ کرنا اور ان کی کفالت کرنا، یہ مردوں کی ذمہ داری ہے۔ اب ہم کیا کریں اور کتنا کہیں اور کتنا افسوس کریں کہ مسلمان مردوں نے اور عورتوں نے یہ حکم کو بھلا دیا۔ اب پھر اس کے بعد مغرب کے جو نعرے ہیں، مغرب کے جو افکار ہیں کہ مرد اور عورت دونوں برابر، وہ بھی کمانے کے لیے جاتے تو ہم بھی کمانے کے لیے جاتے ہیں، اکیلا کمائے تو بس نہیں ہوتا، دونوں کمائیں گے، بیوی بھی کما رہی ہے، شوہر بھی کما رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بچوں کی نگرانی، بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ جب اسی لیے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد ہیں ان لوگوں میں سے ایک عالم مردوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہاں پر خواتین کو بھی نصیحت ہو جائے اور ہم میں سے سبھی لوگوں کو، مردوں کو بھی نصیحت حاصل ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ المرء اذا انفقت، جب عورت کمانے جاتی ہے، خرچ کرتی ہے، اور جب پھر وہ کماتی ہے اور خرچ کرتی ہے، ترجلت، تو وہ مرد بن جاتی ہے، اور دو مرد ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتے۔ یعنی جب کمائی اس کے پاس آ گئی اور اس کے پاس پیسہ آ گیا تو پھر اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ تم کتنے، تمہارا کیا حق ہے، مجھے یہ حق کیسے دے سکتے ہو، مجھے یہ حکم کیسے دے سکتے ہو، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اسلام میں شوہر اور بیوی کو بالکل ادب اور احترام کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کمانے کا حکم مردوں کو ہی ہے، مردوں کی ذمہ داری ہے۔ مرد کمانے کے بجائے خاموش بیٹھ جاتے ہیں، خواتین کو بھیجتے ہیں، یہ سب سے بڑی مخالفت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں، سورہ نور کی جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے مردوں کو حکم دیا، ایمان والے عورتوں کو حکم دیا۔ کیا حکم دیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ دیکھیں اس سے پہلے کی جو آیت ہے اس میں اللہ رب العالمین نے ایمان والے مردوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اس کے فوری بعد والی آیت میں اللہ نے ایمان والے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں،
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور اپنی زینت کو، اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں. خواتین کی جو زیب و زینت ہے اس کو ظاہر نہ کریں. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا مگر جو کچھ ظاہر ہو جائے. جو کچھ ظاہر ہو جائے اس کی تفسیر کیا ہے؟ یعنی اس کو ہمیشہ ڈھانک کر کے رکھنا، چھپا کر کے رکھنا، پردے میں رکھنا ناممکن ہو. اور یہ کیا چیزیں ہیں؟ جیسے گھر میں کام کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہتھیلی وغیرہ، اور اسی طریقے سے چہرے پر ہمیشہ اسکارف ڈال کے رکھنا، چہرے کو ہمیشہ ڈھانک کر کے رکھنا خواتین کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو اپنے گھر میں رہنے پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر یہ ظاہر ہو جائے گھر میں تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب گھر سے باہر نکلتے ہیں، اور گھر سے باہر نکلنے کے وقت بھی اسلام نے احکامات دیے ہیں. احکامات کیا ہے؟ کہ وہ جب گھر سے باہر نکلے عورت تو اس کو یعنی خوشبو، عطر جس سے خوشبو آتی ہے ویسی چیزیں استعمال نہیں کرنا ہے. اور اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کے اندر فرمایا کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. سورہ نور میں اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے پیروں کو نہ ماریں، یعنی ایسے نہ چلیں کہ جس سے ان کے چلنے کی آواز محسوس ہو جائے. دیکھیے کتنا پردے کا حکم دیا گیا ہے، کتنی باریکی کے احکامات ہیں. نہ وہ خوشبو لگا کر کے نکلے اور نہ جب باہر چلے تو محسوس ہو کہ یہ کون سی عورت ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا کے اندر صرف ہتھیلی ہے اور چہرہ وغیرہ، وہ بھی کب؟ گھر کی حد تک. اب اس میں کچھ لوگ کیا کیے، چہرہ کہتے ہی فوراً اسکارف وغیرہ پہنتے ہیں. یہ جو چہرہ کھلا رکھنے کا حکم ہے اس میں یاد رکھ لیں، بہت سارے لوگ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کو لیتے ہیں، جبکہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے جو دیگر احادیث کی روشنی میں اور صحیح موقف کو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا اس کو بھول جاتے ہیں. عورت ہمیشہ پردے میں رہنا ہے، اپنے چہرے کو بھی چھپانا ہے، اور اصل پردہ چہرے کا ہی ہے. سارے جسم کو پردے میں رکھ لیں لیکن چہرہ ظاہر رکھیں تو جو فتنے واقع ہونے والے برابر ہو کر کے رہیں گے. چہرہ ہی اصل چیز ہے، چہرے کا پردہ ہی اصل ہے. اس کے بعد دیگر، جب اصل ہم اس کو کہہ رہے ہیں چہرے کا تو صرف اس کو ڈھانپ لے، باقی کا جسم کھلا رکھے، یہ بھی نہیں ہے. لوگوں میں جو غلطی ہے اس کو میں واضح کر رہا ہوں. سارے جسم کو بھی ڈھانکے خواتین اور اپنے چہرے کو بھی ڈھانک کر کے رکھے. ہاں پردہ کب نہ کن سے نہیں کیا جا سکتا، اگر ان سے پردہ نہ کرے تو گناہ نہیں ہے. تو کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الا لبعولتہن، اپنے شوہروں کے. شوہروں سے اگر وہ پردہ نہ کرے، یقیناً ساری زیب و زینت خواتین کی اپنے شوہر کے لیے ہے. اور اگر بناؤ سنگار استعمال کرتی ہے، خوشبو وغیرہ بھی استعمال کر سکتی ہے تو اپنے گھر کے حد تک اور شوہر کے لیے. گھر سے باہر اگر نکل رہی ہے خاتون تو اس وقت کو خوشبو استعمال نہ کرے. اگر خوشبو استعمال کر کے نکلتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ بھائی زانیہ، یہ بدکار عورت ہے. آج دیکھیں آپ پرفیوم اسی طریقے سے کاسمیٹک جو چیزیں ہیں وہ استعمال کر کے نکلتے ہیں، راستے سے گزرتے ہیں تو ان کی بو محسوس ہو جاتی ہے دور دور تک. جب چلتی ہیں تو ایسے خدک خدک کر کے چلتی ہیں کہ ان کے پیروں میں کون سے چین وغیرہ ہے، کیا ہے، سب کو معلوم ہوتا ہے. یہ سب حرام ہے، یہ سب حرام ہے، اس سے رکنا چاہیے خواتین کو. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنے شوہروں کے سامنے اگر وہ پردہ نہ کرے تو ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. او آبائهن، یا اپنے باپ، بیٹی ہے تو اپنے باپ سے پردہ نہ کرے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. او آباء بعولتهن، یا اپنے شوہروں کے باپ یعنی سسر سے اگر پردہ نہ کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، سسر سے پردہ نہ کرنے میں کوئی حرج کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جب کسی کا نکاح ہو گیا تو پھر اس کے بعد وہ عورت، وہ لڑکی اپنے سسر کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. اس لیے سسر سے اگر پردہ نہ بھی کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں سے اگر عورت پردہ نہ کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. او ابناء بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں سے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ الفاظ کیوں استعمال فرمائے؟ او ابناء بعولتہن، اپنے بیٹے ٹھیک ہے سب کو سمجھ میں آتا ہے، ہر ماں اپنے بیٹوں سے پردہ نہ کرے اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ نے آگے الفاظ استعمال فرمائے. اور یہ الفاظ دیکھیے قرآن کریم کا ایک ایک لفظ اپنی جگہ بہت معنویت اور جامعیت رکھتا ہے.
चुन चुन करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिल्कुल हक पूरे के पूरे सही अल्फाज इस्तेमाल फरमाए। अल्लाह ने यहाँ पर अल्फाज इस्तेमाल फरमाए कि औ अबनाई बुउदतिहिन, अपने शोहरों के बेटे। शोहरों के बेटे का मतलब ये है कि आज इस्लामी मुआशरे में, आज हम मुसलमानों में, खासतौर पर यहाँ के हिंदुस्तान के माहौल में, दूसरी शादी एक मायूब अमल समझा जाता है। दूसरी शादी को एक मायूब अमल समझा जाता है, और इसके अंदर हम लोगों ने अपनी जानिब से बहुत सारी बुराइयां ईजाद कर ली। किसी के शौहर का इंतकाल हो गया और वो दूसरी शादी करना चाहती है, तो बाज़ाब्ता उनकी जानिब से, उस खातून की जानिब से जो शर्त रखी जाती है वो यही कि हमको ऐसा ही शौहर चाहिए जिनके पहले से बच्चे ना हो, पहले से दूसरी बीवी वगैरह ना हो। ये शर्त लड़की रखती है। लड़का भी शर्त रखता है कि अगर मैं किसी से शादी करना चाह रहा हूं, दूसरी बीवी यानी उसके पहले से शौहर का इंतकाल हो गया, अब ये शख्स उससे निकाह करना चाह रहा, तो वो भी शर्त रखता है कि पहले शौहर के बच्चे नहीं रहना, सिर्फ उस लड़की से मैं निकाह करूंगा। तो मतलब ये कि हम लोग इतने सेल्फिस्ट बन चुके हैं कि इस्लाम के जो तकाजे हैं, इंसानियत के जो तकाजे, हमने उसको भुला दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर फरमाया कि ओ अबनाई बुउदतिन, अपने शौहरों के बच्चे। मतलब यह है कि जब दूसरा निकाह होता है तो उस शौहर के पहले बीवी के बच्चे हो सकते हैं, उन बच्चों से भी अगर पर्दा ना करे तो इस औरत के लिए कोई गुनाह नहीं। और इसी तरीके से अगर कोई औरत है जिसके शौहर का इंतकाल हो गया और पहले शौहर से उसको दूसरे शौहर से जो बच्चे थे, वो बच्चों के साथ जब दूसरा आदमी निकाह कर रहा है उस औरत से, तो इन बच्चों के साथ भी उसको पर्दा ना करने में कोई हर्ज नहीं है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका जिक्र सूरह निसा के आयत में फरमाया कि वरबाइबुकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम, वो तुम्हारी परवरदा औरतें, वो परवरदा लड़कियां जो तुम्हारी निगरानी में हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा अपने इस अमल की, इस फिक्र की इस्लाह की जरूरत है। दूसरी शादी को जो मायूब समझते हैं वो मायूब नहीं है, बल्कि इस्लाम ने फितरत के ऐन मुताबिक रखा है। और औरत को तो, मर्द को तो हमेशा यही चाहिए, जैसा कि हमारे उस्ताद ये कहा करते हैं कि अगर इंसान बुढ़ापे की आखिरी उम्र को भी पहुंच गया है, हालांकि उसको फितरी जज्बात वगैरह कुछ भी नहीं होते, लेकिन उस मौके पर भी उसको शादीशुदा ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि बसा औकात कुछ ऐसे अमल होते हैं कि जो सिर्फ बीवी ही कर सकती है, जो सिर्फ शौहर ही अपने बीवी के साथ कर सकता है। ना बेटी वो खिदमत कर सकती है, ना बेटा वो खिदमत कर सकता है, चाहे बाप के लिए हो या माँ के लिए हो। इस्लाम ने जो अहकामात दिए हैं वो बिल्कुल बारीकी से रखे गए हैं, उसका ख्याल रखा गया है। हम लोग क्या कर समझते हैं, मुआशरे के लोग क्या कहेंगे, और फिर हमारे मुआशरे में एक अजीब किस्म का तस्वुर ये भी पाया जाता है कि अगर कोई आदमी दूसरी शादी कर लिया तो दोस्त अहबाब में जब भी मिलते हैं, ये दूसरी शादी के, उनको ताना देते हैं, उनको ठेस पहुंचाते हैं। क्या कोई बुराई किया है वो आदमी कि जिसकी वजह से उसको इस तरीके से देखते हैं और इस तरीके से उसके साथ बातें करते हैं? ये हमारी फिक्र को बदलने की जरूरत है, हमारे इस फिक्र को बदलने की जरूरत है। इस्लाम के जो अहकामात पर अगर कोई आदमी अमल कर रहा है तो बड़ी खुश दिली के साथ उसका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको ठेस पहुंचाते हैं। जब एक आदमी कर लिया दूसरी शादी, जब एक लड़की, एक औरत दूसरी शादी कर ली, तो मुआशरे में लोग उसको कहते हैं, लड़की अगर शादी कर ली, दूसरा निकाह कर ली शौहर के इंतकाल के बाद, तो कहते हैं कि पहले शौहर को खा गई। अरे कहां से खाएगी? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर एक के लिए वक्त रखा है। उसके शौहर का इंतकाल हो गया तो इसमें इसकी क्या गलती है? क्या ये हर एक की उम्र लिख करके लाई है? क्या ये मर्द हर एक औरत की उम्र लिख करके लाया है? ये तो हिंदुओं का ना तस्वुर है, जन्म जन्म के साथ, सातों जन्म के साथ पैदा हुए और हमारा रिश्ता हो गया तो एक ही के साथ खत्म, उसके बाद नहीं, 7 जन्म तक उसी के साथ रहेंगे। इसीलिए जो सती की रस्म जो हिंदुस्तान में की जाती थी वो यही थी कि अगर शौहर का इंतकाल हो गया तो बीवी को उसके साथ जला देते थे। इस्लाम ने आकर के इस जुल्म से, औरतों के ऊपर जो जुल्म होता था, इस्लाम ने रोका। और यहाँ के हिंदुस्तान के जो दीगर मज़ाहिब की औरतें हैं, खासतौर पर हिंदू औरतें, उनको मुसलमानों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि मुसलमानों ने आकर के, इस्लाम ने उनको यह हक दिया और उनके ऊपर से जुल्म को खत्म किया। लेकिन क्या करें, लोग क्या करते हैं, हर चीज को एक जज्बात में लेके चले जाते हैं और गलत फहमी में लेके जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर ये फरमाया कि औ अबनाई बुउदतिहिन औ इख्वानिहिन औ बनी इख्वानिहिन, अपने भाइयों से या अपने भाई के बेटे या
اپنی بہنوں سے یا اپنی بہنوں کے بیٹوں سے اگر ان سے پردہ نہ کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اپنے پیروں کو ہرگز زمین پر پٹک کر کے نہ چلیں تاکہ ان کی زیب و زینت ظاہر ہو جائے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو سب کے سب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ نور یہ ایک ایسی سورت ہے جس کا خاص طور پر تفصیل کے ساتھ مطالعہ کرنا ہر مسلمان لڑکی کے لیے جب سے وہ سمجھدار ہو جائے، بالغ ہو جائے، اس کے بعد اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ اور یہ احکامات ہم مردوں کو بھی پڑھنا ضروری ہے۔ جب ہم اس کو پڑھیں گے تو یقیناً اس کے اندر جو احکامات دیے گئے ہیں ایک پاکیزہ اور ایک صالح معاشرہ جو ہو سکتا ہے اس صورت کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے، لہذا ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور معاشرے کے اندر ایک اور چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ اجنبیوں سے بات کرنے کے لیے رشتہ جوڑ دیتے ہیں۔ کیسے رشتہ؟ یہ ہمارے ماں کے جیسے ہیں، یہ ہماری خالہ کے جیسے ہیں، یہ ہمارے انٹی ہیں، حالانکہ انٹی ونٹی کچھ نہیں ہوتے ہیں، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں رشتہ ان سے جوڑ دیتے ہیں، نہیں یہ تو بڑی عمر کے ہیں، نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں ذکر کیا اور فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اور جب تم صحابہ کو حکم دیا، دیکھیے صحابہ بالکل پاکیزہ دل، پاک باز، ان کو اللہ رب العالمین نے حکم دے رہا ہے کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب تم اے صحابہ نبی کی بیویوں سے کوئی چیز پوچھو، کوئی سوال کرو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، حجاب یعنی پردے کے پیچھے سے پوچھو۔ اور یہاں پر وہ معاشرے میں جو زہر گھولنے والا ٹی وی اینکر ہے اس کو سوچ لینا چاہیے، جو یہ کہتا ہے کہ خمار کا لفظ ہے، جلباب کا لفظ ہے، حجاب کا لفظ نہیں ہے، یہ آیت کون بتلا ہے ایسے لوگوں کو؟ یہی لوگ ہیں جو ہم لوگوں کے اندر نفرتیں پیدا کرتے ہیں، قوم کے حساب سے، ہندو مسلم کے نفرتیں اور دیگر مذاہب کے حساب سے نفرتیں، ایسے لوگ کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب تم ان نبی کی بیویوں سے کوئی بات پوچھو یا کوئی سوال پوچھو، کوئی چیز پوچھو تو پردے کے پیچھے سے پوچھو۔ کیوں؟ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ، یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی پاکیزگی کا باعث ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے نبی کی بیویاں ہمیشہ نبی کو اختیار کر لی تھی، نبی نے ان سے کہا تھا کہ اگر تم دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو میں تم کو دے دیتا ہوں، لیکن تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اسی وقت تمام ازواج مطہرات نے کہا اللہ کے رسول ہمیں دنیا کی چیزیں نہیں چاہیے، ہمیں بس آپ کا ساتھ چاہیے۔ وہ بیویاں جنہوں نے ہمیشہ کے لیے نبی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا تھا، اپنی ہر چیز نبی کے لیے وقف کر دی تھی، بلکہ بعض ازواج مطہرات تو ایسی تھی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو ہبا کر دیا تھا۔ اللہ رب العالمین ان ازواج مطہرات کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ ازواج مطہرات کی دلوں کی پاکیزگی کا بھی باعث ہے، اور صحابہ جو ہمیشہ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھتے تھے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے پاکیزگی کا باعث ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ معاشرے کے اندر جب اتنے پاک باز مرد اور خواتین کو بھی اللہ رب العالمین پردے کا حکم دے رہا ہے، پردہ اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو پھر آج کے معاشرے میں کون کس ذہنیت کا ہے، کون کس فکر کا ہے، کون کس طبیعت کا ہے، کسی کو پتا نہیں۔ تو پھر آج یہ رشتے جو جوڑے جا رہے ہیں، یہ ہمارے خالہ کے جیسے ہیں، یہ ہمارے پھوپھو کے جیسے ہیں، یہ ہمارے آنٹی ہیں، یہ جو کہتے ہیں ایسے لوگوں کو اپنے اقوال، اپنے الفاظ کی اصلاح کی ضرورت ہے اور اپنے فکر کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک اور حکم دیا کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اجنبی سے بات کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے، مجبوری کی حالت آ جاتی ہے، ایسے موقع پر بھی اسلام نے حکم دیا۔ وہ حکم کیا ہے؟ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، سورہ احزاب کی آیت ہے کہ اپنی آواز کو لچکدار نہ رکھیں، اپنی آواز کو لچکدار نہ رکھیں، یعنی ایسی آواز نہ ہو کہ جس سے انسان اس کی جانب کھینچا چلا جائے، مائل کرنے والی آواز نہیں، بلکہ بالکل بھدی آواز،
کہہ دینا کہ ہاں کیا کام ہے, رکھیے جائیے, بس ختم. اس کے بعد ان سے بالکل ایسے جیسے بھائی سے بات کرتے ہیں, ایسے جیسے شوہر سے بات کرتے ہیں, ایسے جیسے بیٹے سے بات کرتے ہیں, وہ انداز میں ہاں رکھیے آئیے. جب اجنبی کا فون آتا ہے تو اکثر لوگ جو جھگڑے ہوتے ہیں یہ ہے کہ بچوں کا قتل ہوتا ہے یا بچیوں کا قتل ہوتا ہے, ان سب کے اندر بنیاد کہاں سے ہوتی ہے؟ اجنبی کا فون آیا, فون پہ بات کی, وہاں پر جو ہے نرم انداز سے بات کرتے تو پھر اس کا جو شروع ہو جاتے ہیں سلسلے. اللہ رب العالمین نے اسی کا تدارک کرتے ہوئے فرما دیا کہ فلا تخضعن بالقول, اپنی آواز کو لچکدار نہ رکھیں. آخر بات, ہم میں سے خواتین بھی الحمدللہ پردے کا اہتمام کرتی ہیں, اور اس کے اندر سب سے بڑھ کر فکر ہم سب لوگوں کو کرنا چاہیے. جو خاص طور پر جو بنگلور کا جو واقعہ ہوا اس میں کچھ انعامات وغیرہ کی جو بات کہی گئی ہے, ہمیں ایسے جذباتی باتوں میں آنے کے بجائے ہمارے مسلمانوں کے جو مسائل ہیں ان کا دائمی اور مستقل حل تلاش کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. ایسے چیزوں سے کیا ہوتا ہے, وقتی طور پر تو کچھ ہو جاتا ہے لیکن یہ ہمیشہ کا حل نہیں ہو سکتا. ہمیشہ کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے تمام حقوق پر بالکل آزادی کے ساتھ ہم عمل کر سکیں, ویسی تدبیر ویسے عمل ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ آئی, جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان امرأۃ اتت الی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کے پاس ایک صحابی آئی, ایک صحابیہ, اور وہ کہنے لگے انی اسرع واتکشف, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کی بیماری لگتی ہے اور میں بے پردہ ہو جاتی ہوں. اور کیجئے خواتین کو پردہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے. وہ صحابیہ کی فکر کیا تھی, وہ آ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھ پر مرگی کی بیماری آتی ہے تو میں بے پردہ ہو جاتی ہوں. اور جب انسان کے اوپر یہ بیماری لاحق ہو جائے جس کے اندر جس کو ہم فیٹس وغیرہ کہتے ہیں, تو انسان بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کو پتا نہیں رہتا کہ اس کے جسم پر کس جانب کپڑا, کہاں پر کپڑا نہیں ہے, اور اس کو کیا چیز ہے, الٹی ہو رہی ہے, موشنز آ رہے ہیں, کیا کچھ بھی پتا نہیں چلتا, بالکل بے ہوش ہو جاتا ہے. تو ویسے ہی کیفیت اس صحابیہ کو تھی. تو وہ آ کر کے نبی کے پاس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری اس بیماری کو دور کر دے, میری اس بیماری کو دور کر دے. صحابیہ کا سوال دیکھیے, میری اس بیماری کو دور کر دے. تو نبی نے فرمایا ان شئتی صبرتی فلک الجنہ وان شئتی دعوت اللہ لکی, اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا, تم چاہو تو صبر کرو اور تمہارے لیے جنت ہے. تکلیفوں پر جو انسان کو تکلیفیں پہنچتی ہے اس پر اگر صبر کرے تو اللہ کی جانب سے اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں گا. تو وہ صحابیہ فوراً کہتی ہیں اللہ کے رسول آپ, میں صبر کر لوں گی لیکن اللہ سے آپ یہ دعا کریں کہ میں بے پردہ نہ ہوں, میں بے پردہ نہ ہوں, یعنی بے ہوش ہونے کے بعد بھی میرے جسم ڈھکا ہوا رہے. یہ صحابیہ کی فکر تھی. ہم اپنے جسم ہوش اور حواس کے ساتھ رہتے ہیں پھر بھی بے پردہ گھومتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان پردہ کیسا کرتے ہیں, برقع کیسا پہنتے ہیں. تو ہمیں اس حدیث کی روشنی میں اپنے عمل کی اصلاح کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان جہاں پر بھی پریشان حال ہیں سب کی مدد فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سے جو بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما, ایمان اور ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان جن کا توحید پر انتقال ہوا ہے اپنے فضل و کرم سے سب کی مغفرت فرما دے, سب کو جنت الفردوس میں نصیب فرما. جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ فرما تو ایمان اور اسلام کی حالت میں خاتمہ فرما. آمین. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.